اور اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ میری نعمت کا چرچا کرو، میری نعمت کا چرچا کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نعمت کا چرچا کیسے کیا جائے؟ 1 بجے تک ختم ہو جائے گی۔ جہاں حضرات اتنی دیر علماء کے بیانات سنتے رہے، تھوڑی دیر اور کچھ باتیں جو اللہ اور اس کے رسول کی ہیں ہم انہیں سنیں گے، اور سن کر ان باتوں پر عمل بھی کریں گے، اور یہ باتیں ہماری آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بھی بنیں گی، اور انشاءاللہ العزیز سرکار کی شفاعت بھی ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ سید صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، حضرت کا خطاب بھی بڑا ہی ناصحانہ اور بہت عمدہ خطاب تھا، آپ حضرات نے سنا۔ حضرت علامہ مولانا شکیل احمد صاحب قبلہ بلند شہری بہت ہی اچھوتے اور نرالے انداز سے آپ حضرات کو سمجھا رہے تھے کہ علم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے، علم سے ہی سب کچھ ہے، لہذا آپ حضرات اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو علم مصطفیٰ بھی سکھائیں، علم دین بھی سکھائیں، اور علم دنیا بھی سکھائیں، تاکہ ہمارے بچے آگے چل کر کم از کم اپنا ایمان تو محفوظ رکھ سکیں۔ جیسا کہ آج کل کا ماحول چل رہا ہے، ہماری نئی نسل، نیو جنریشن جو ہماری نئی نسل ہے، یہ فتنہ ارتداد کی طرف بہت تیزی کے ساتھ مائل ہے۔ آپ حضرات ہو سکتا ہے میرے اس جملے سے نہ سمجھ پائے ہوں۔ فتنہ ارتداد کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور انہی میں ہمارے گھر کی بچیاں بھی ہیں جو غیروں کے عشق میں آ کر اپنے ایمان اور عقیدے کو بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں، علل کیا ہیں، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا، صرف دنیاوی تعلیم دی، صرف کالجوں میں پڑھایا۔ میرے بھائی، میں دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں، لیکن اپنے بچوں کو دین ضرور پڑھائیے، اور دین پڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کم سے کم اتنی اردو ضرور پڑھا دیں جس سے کہ سرکار کی سیرت کی کتابیں، مسائل کی کتابیں اور احادیث جو اردو زبان میں ہیں، کم از کم اس کو پڑھ کر ان کے پاس کچھ علم ہو جائے۔ اتنی اردو اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں۔ میں نے قرآن مقدس کی جو آیت پڑھی، سیدھا سادہ اس کا ترجمہ ہے، اللہ کی نعمت کا اظہار کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب کی نعمت کا چرچا کرو، اظہار کرو۔ رب کی نعمت ہے کیا؟ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو تمہاری زبان بھی تھک جائے گی، ہاتھ بھی تھک جائیں گے، مگر اللہ کی نعمت کو شمار نہ کر پاؤ گے۔ لیکن جب اللہ نے قرآن میں کہا کہ میری نعمت کا چرچا کرو، تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی خاص نعمت کی طرف
اللہ تبارک و تعالی ہماری توجہ مبذول کرانا چاہتا ہے۔ سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 3977 39 اور 2 مرتبہ 7 3977ویں حدیث ہے، یہ بخاری شریف کے اندر ہے۔ سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کی نعمت کیا ہے، تو وہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور اس میں کوئی شک اور تردد بھی نہیں ہے۔ یقیناً اللہ کے نبی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت ہمیں نہ ملی ہوتی تو آج شاید ہم اس مجلس میں بیٹھ کر، اللہ کے اس مقدس گھر میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ کر رہے ہوتے۔ یہ نعمت ہمیں ملی، اس نعمت کے صدقے میں ہم نے اللہ کو پہچانا، اللہ کو ایک جانا، اور اللہ کو ایک جان کر ایک معبود کی ہم نے عبادت کی۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی ذات گرامی ہمارے اور آپ کے اور ساری کائنات کے لیے سب سے بہترین نعمت ہے۔ اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میری نعمت کا چرچا کرو۔ جب امام بخاری جیسی ذات بخاری شریف کے اندر آقا کریم علیہ السلام کو سب سے بہتر اور عمدہ نعمت بتا رہے ہیں، اور اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ میری نعمت کا چرچا کرو، میری نعمت کا چرچا کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نعمت کا چرچا کیسے کیا جائے، اس نعمت کا اظہار کیسے کیا جائے؟ تو اہل سنت و جماعت جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو وہ ہمارے لیے ہماری جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ ہم اسی کے شکریہ میں اپنے گھروں کو چراغاں بھی کرتے ہیں، روشن بھی کرتے ہیں، اور گلی گلی ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کے میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں، اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ آج ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں اور اس کا چرچا کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں ہم سے کہا کہ میری نعمت کا چرچا کرو۔ دوسری جگہ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے جانثاروں سے فرما دیجئے، آپ اپنے عاشقوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل پر، اس کی رحمت پر خوشی مناؤ۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ خوشی منانا اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر کس میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے، کسی دنیا دار کی کتاب میں نہیں۔ اللہ کے کلام قرآن مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت پر خوشی مناؤ، میرے فضل پر خوشی مناؤ۔ تو اللہ کی رحمت ہے کیا؟ ہم قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں، اے قرآن تو ہی بتا دے اللہ کی رحمت ہے کیا؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کی رحمت نبی کی ذات گرامی ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ۔ تو نبی کی آمد پر ہم سنی خوشی مناتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے میری رحمت پر خوشی مناؤ، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوشی کیسے منائی جائے؟ خوشی منانے کا کوئی طریقہ ہوگا، خوشی منانے کا ہمارے کلچر کے اندر کوئی عمل ہوگا، کوئی طریقہ رائج ہوگا، کوئی رسم ہوگی، تو آپ اپنے اپنے کلچروں سے معلوم کرو کہ آپ کے کلچر میں خوشی کیسے منائی جاتی ہے۔ تو آپ کہیں گے ہمارے ہندوستان کا کلچر یہ ہے کہ جب ہمارا ملک آزاد ہوا تھا اور اس ملک کی آزادی کا جب ہم جشن مناتے ہیں تو گھروں میں جھنڈے لگاتے ہیں، خوب نغمے پیش کرتے ہیں، لوگ کرتب دکھاتے ہیں۔ میں نے کہا جب ہندوستان آزاد ہوا تھا تم نے جھنڈے لگائے ہیں، ارے نادانو، جھنڈے تو جب لگانا چاہیے جب پوری دنیا کو آزادی ملی تھی، اور آزادی پیغمبر اسلام کے آنے سے ملی تھی۔ تو خوشی تو ہمیں جب منانی چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہمارے اندر دیکھیں، جھانک کر دیکھیں، غور کریں کہ خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے۔ ہمارے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی، ہم نے لڈو تقسیم کر دیے۔ ہمارے گھر میں شادی ہوئی، ہم نے گھر کو سجوا دیا، اس کے اندر پتائی کرا دی، رنگ و روغن کروا دیا۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، کیسی سجاوٹ ہے، شامیانہ کیسا لگا ہوا ہے؟ تو آپ کہہ دیتے ہیں ہمارے گھر میں بچے کی شادی ہے، اسی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا تمہارے گھر میں خوشی منانے کا جب یہی طریقہ ہے تو آج ہمارے اوپر شرک اور بدعت کے فتوے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ ہم بھی تو اپنے نبی کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، اپنی مسجدوں کو سجاتے ہیں، اپنے گھروں کو چراغاں کرتے ہیں، روشنی کرتے ہیں۔ اب بقول حضرت امام جلال الدین سیوطی الخصائص الکبریٰ شریف میں لکھتے ہیں، دلائل النبوت کے اندر امام بیہقی لکھتے ہیں، مدارج النبوت کے اندر عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، جب نبی کی ولادت ہوتی ہے جبریل جنت سے 3 جھنڈے لے کر آتے ہیں، ایک جھنڈا کعبے پہ گاڑتے ہیں، دوسرا مشرق میں اور تیسرا مغرب میں گاڑتے ہیں، اور دنیا کو بتا دیتے ہیں وہ پیغمبر آ گیا ہے جس کی حکومت مکے سے شروع ہوگی اور مشرق سے لے کے مغرب تک ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم اپنے آقا کریم علیہ السلام کی آمد پر اگر جھنڈے لگائیں تو اس میں غلط کیا ہو گیا؟ یہ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ کے حکم سے وہ جھنڈے لے کر آئے تھے۔ آج ہم نے بھی اپنے گھروں کو چراغاں کیا ہے، ہم نے بھی جھنڈے لگائے ہیں، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ جھنڈے لگانا بدعت ہے، آج کی نئی پیداوار ہے۔ میرے بھائی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی ذات آج کی نہیں ہے، کئی سو سال پرانی ذات ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی کی ذات آج کی ذات نہیں ہے، تقریباً 800 سال پرانی ذات ہے، اور امام قسطلانی صاحب مواہب لدنیہ کی ذات آج کی نہیں ہے، کئی سو سال پرانی بات ہے۔ اس وقت کے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، یہ تو میں نے ایک سرسری طور پر چند کتابوں کے نام گنا دیے تھے، ورنہ بہت ساری کتابوں میں یہ ثبوت ملتا ہے کہ آقا کی آمد پر جھنڈے لگائے گئے تھے۔ آقا کی آمد پر مکے کے اندر جو صبح نمودار ہوتی ہے وہ صبح عجیب طریقے کی تھی، لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے آج کی صبح بڑی سہانی ہے، کیا بات ہے، فضا میں خوشبو مہکی ہوئی ہے، فضا معطر نظر آتی ہے۔ رات جو درخت ہم نے سوکھے مکے کے اندر دیکھے تھے آج صبح ہوتے ہی وہ درخت ہریالی نظر آتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا آج ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، عبد المطلب کے گھر میں پوتے کی ولادت ہوئی ہے، اور وہ بچہ
بڑا حسین و جمیل اور خوبصورت ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں جب مجھ کو خبر ملی کہ میرے گھر میں میرے مرحوم بیٹے کے گھر میں ولادت ہوئی ہے، آقا کریم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں نے سبیبہ سے کہا میرے پوتے کو لے کر آؤ تاکہ میں اس کے چہرے کو دیکھ لوں۔ آج لوگ بتائیں گے جہاں مصطفیٰ کی ولادت کا مکان موجود ہے وہ کعبے سے تھوڑی دوری پر موجود ہے۔ حضرت سبیبہ اسے اپنے گود میں لے کر آ رہی تھی۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے دیکھا کبھی میں اس بچے کی طرف دیکھ رہا تھا جو سبیبہ کی گود میں تھا اور کبھی کعبے کو دیکھ رہا تھا اور یہ فیصلہ نہ کر پا رہا تھا کہ بچہ کعبے کی طرف بڑھ رہا ہے یا کعبہ بچے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میری نگاہوں نے فیصلہ کر لیا، میں نے دیکھا کعبے کی دیواریں جھکی جا رہی ہیں اور کعبہ بس زبانِ اعلیٰ حضرت پکار کر کہہ رہا تھا حاجیوں آؤ شہنشاہ کرو کعبے کو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ میرے بھائی یہ کعبے کا کعبہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے تو کعبہ بھی ان کے لیے جھک گیا تھا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کے سجدے کو محراب میں کعبہ جھکی، جس کے سجدے کو محراب میں کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ تو آج ہم اسی پیغمبر اسلام نبی آخر الزماں علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذکر کے سلسلے میں اکٹھا ہوئے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ میری چند باتیں تھیں جو میں نے عشق کے طور پر تاکہ ہمارے دل کے اندر نبی کا عشق اور محبت پیدا ہو آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ 1 بجے انشاءاللہ ہمارا جلسہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ 1 بجے سے پہلے میں اپنی بات ختم کر دوں گا تاکہ صلاۃ و سلام بھی 1 بجے تک مکمل ہو جائے۔ بس 2 چند باتیں اور سن لیں۔ میرا نوجوان بیٹھا ہوا ہے، آپ سے اگر کوئی پوچھ دے تمہارے نبی کی ولادت جس دن ہوئی تھی اس دن کا صبح صادق کیا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، آپ شاید نہیں بتا پائیں گے کہ اس دن سورج جو طلوع، وہ صبح صادق جو طلوع ہوئی تھی وہ ٹائم کیا تھا۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے 4:20 ہو رہے تھے اور میرے نبی اس خاک دانے گیتی پر تشریف لا رہے تھے۔ صاحب مواہب لدنیا بیان کرتے ہیں مواہب لدنیا کے اندر جب مصطفیٰ کی ولادت کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل امین علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے اے جبرائیل سورج سے جا کر کہہ دو کہ سورج روز کی طرح نہ نکلے، آج سورج کی شعاعیں روز سے زیادہ منور ہونی چاہیے تاکہ دنیا کو بتا سکے کہ آج رب کا محبوب آیا ہے، آج رب کا پیارا آیا ہے، نبی ہمارا آیا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے رب نے عطا کی حد کر دی، رب نے عطا کی حد کر دی۔ کیا کوئی اپنا محبوب دیا کرتا ہے؟ اللہ نے تو اپنا پیارا محبوب بھی ہمیں عطا فرما دیا۔ اس دن کا سورج کی زیادہ چمکدار تھا، روشن و منور تھا، اس کی تابش و تیزی کا عالم نہ پوچھے کتنا خطرناک تھا، اور مصطفیٰ کی آمد ہو رہی تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں آقا میرے جسم سے جب جدا ہوئے تو ایک ایسے نور کی کرن پھوٹی ہے، حدیثوں میں موجود ہے، تفصیل میں نہیں جاتا ہوں۔ آمنہ کہتی ہیں مکے سے ملک شام کے محلات میں نے نبی کے اس نور کی روشنی میں ملاحظہ کر لیے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آقا کریم علیہ السلام 4:20 پر اس خاک دانے گیتی پر تشریف فرما، 4:20 پر تشریف لائے میرے آقا۔ صبح صادق ہوئی اور ایک بات ذہن میں رہے
مصطفیٰ کی جو ولادت ہوئی ہے وہ دن میں ہوئی ہے، رات میں نہیں ہوئی ہے۔ کس میں ہوئی ہے؟ دن میں۔ آقا کریم سے جب پوچھا گیا آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ آج ہی کے دن میری ولادت ہوئی ہے، آج ہی کے دن مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، لہذا آقا کی جو ولادت ہے وہ رات میں نہیں ہے، صبح صادق پیر کا دن تھا اور میرے آقا اس دنیا میں تشریف لا رہے تھے۔ آج بہت سارے لوگ آپ کو بہکا سکتے ہیں، غلط فہمیوں میں ڈال سکتے ہیں کہ لوگوں ربیع الاول کو خوشی مت مناؤ، اسی تاریخ میں مصطفیٰ کا وصال ہوا ہے۔ یہ فقیر قادری چیلنج کرتا ہے، کوئی ثابت کر کے دکھائے 12 ربیع الاول کو مصطفیٰ کا وصال ہوا ہو۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، 9 ذی الحجہ تھی جب آقا نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا، اور حجۃ الوداع کے بعد محرم، صفر، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے۔ آپ 31 کا مانو تو بھی 12 ربیع الاول نہیں ہوتی ہے، 29 کے سارے مہینے مانو تو بھی 12 ربیع الاول نہیں ہوتی ہے، لہذا یہ کہہ دینا کہ 12 ربیع الاول کو وصال ہوا ہے، یہ بات سچ نہیں ہے۔ کیا بات ہے، بہت۔ لہذا اگر کوئی کہے تو آپ سے کہنا نہیں، آپ ثابت کر کے دکھائیے 12 ربیع الاول کو۔ آپ کے شاید سمجھ میں نہیں آئی ہوگی میری بات۔ مسئلہ یہ ہے کہ سرکار کا جو وصال ہوا ہے حجۃ الوداع کے بعد ہوا ہے۔ حجۃ الوداع اسلامی سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جسے ذی الحجہ بھی کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے اتنی؟ سرکار نے آخری خطبہ دیا، اور آخری خطبے کے بعد اب محرم کا مہینہ آیا، صفر کا آیا، ربیع الاول میں وصال ہو گیا سرکار کا، ٹھیک ہے۔ اب 2 مہینے ہوئے، ذی الحجہ کا اور ذی الحجہ، محرم، صفر، 3 مہینے ہو گئے۔ اب آپ دیکھ لیجئے ان 3 مہینوں میں اگر محرم کا چاند 30 کا مانتے ہو تو آپ گنتی کرتے ہوئے آئیے تو بھی 12 ربیع الاول کو وصال نہیں ہوتا ہے۔ آپ اگر صفر کا مہینہ 30 کا مانتے ہو تو بھی سرکار کا وصال 12 ربیع الاول میں نہیں ہو رہا ہے۔ آپ 29 کا مانتے ہو تو بھی 12 ربیع الاول شریف میں نہیں ہو رہا ہے۔ کسی اعتبار سے بھی سرکار کی تاریخ وصال 12 ربیع الاول شریف نہیں ہے، لہذا یہ بات ذہن سے نکال دو کہ مصطفیٰ کا وصال 12 ربیع الاول کو ہوا تھا، اس لیے ہمیں خوشی نہیں منانا چاہیے بلکہ غم منانا چاہیے۔ لیکن میں آپ کی اصلاح کے لیے عرض کیے دیتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اگر آپ کہتے ہی ہو کہ آقا کریم کا 12 کو وصال ہوا تھا اس لیے عید نہیں منانا چاہیے، تو آپ بخاری شریف کی حدیث اٹھا کر دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جمعے کے دن پیدا فرمایا تھا، اور جمعے کے دن ہی ان کا وصال ہوا ہے، اور جمعہ آج تک مومنین کی عید ہے، اور جمعے کو عید کہا جاتا ہے۔ اگر وصال کی تاریخ غم کا دن ہوتا تو یہ جمعہ یوم العید نہیں ہوتا، مومنین کی عید نہیں ہوتا۔ پتہ چلا جس دن نبی کا وصال ہو وہ دن جو ہے وہ غم کا دن نہیں ہوتا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، قرآن اور حدیث ہم کو بتاتے ہیں، نبی نے خود فرمایا انبیاء مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، اپنی قبروں کے اندر حیات ہیں، اللہ کی بارگاہ سے روزی بھی دیے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ نبی مر گئے، مر کر مٹی میں مل گئے، ارے غم وہ منائے جو اپنے نبی کو مردہ سمجھتا ہو۔ ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ 2 منٹ اور بس، خالی 2 منٹ۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ 12 ربیع الاول شریف، یاد رہے گی۔ پیر کا دن ہے، صبح صادق کا وقت ہے، 4:20 میرے آقا دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی والدہ مکرمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی کے وصال سے پہلے ہی حضرت عبداللہ جو آپ کے والد گرامی ہیں ان کا وصال ہو چکا تھا۔ حضرت عبد المطلب
मुत्तलिब आपके दादा जान हैं, उन्होंने आपकी परवरिश की थी। जब उनका विसाल हो गया तो जनाबे अबू तालिब ने आपकी परवरिश की थी। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मेरे आका के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, मेरे आका की दादी का नाम फातिमा है, मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलाम के नाना जान का नाम वहब है और आपकी नानी जान का नाम बर्रा है। याद रहेगा, हमारा नौजवान बहुत जल्दी भूल जाता है। इससे क्रिकेट का रिकॉर्ड याद रहता है, फिल्मों का रिकॉर्ड याद रहता है, दीन की बातें याद नहीं रहती। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, ऐ लोगों, अगर अपने बच्चों के अंदर ये 3 बातें तुमने पैदा नहीं की तो तुम्हारी नस्लों का कोई जिम्मेदार नहीं है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी औलाद नबी से मोहब्बत करे तो ये 3 बातें अपनी औलाद को जरूर सिखा देना। डॉक्टर इकबाल जैसा कहता है, वो कहता है कि ये 3 बातें सिखाना। नंबर 1, अपने बच्चों को नबी की सीरत सुनाना। नंबर 2, अपने बच्चों को गाहे गाए नबी के मोजज़ात सुनाते रहना और बताते रहना, हमारे नबी तो वो हैं जिन्होंने सूरज को पलटा दिया था, हमारे नबी तो वो हैं जिन्होंने चांद के टुकड़े कर दिए थे, हमारे नबी तो वो हैं लुआबे दहन लगा दे तो टूटी हुई पिंडली तुरंत हो जाए, हमारे नबी वो हैं अगर किसी साहबी को तलवार की जरूरत हो और मुस्तफा अपने हाथों से खजूर की टहनी अता फरमा दे तो वो चमकती हुई तलवार बन जाए। हमारे नबी वो हैं जिनकी अंगुष्ठे मुबारक से पानी के चश्मे जारी हो जाएं। जब आप ये मोजज़ात सुनाओगे, ये बातें सुनाओगे तो आपके बच्चे के दिल में नबी की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, तीसरी बात यह है कि आप अपने बच्चों को खड़े होकर, बैठकर नहीं, खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना सिखाओ ताकि उन्हें पता चले कि किसी की अज़मत जो है, ताज़ीम जो है वो खड़े होकर की जाती है। बात समझ में आ रही है? तो लिहाजा हमको चाहिए कि हम खुद भी सीरत को पढ़ें और सीरत को पढ़ने के लिए जाहिर सी बात है हज़रत अल्लामा मौलाना शकील अहमद साहब क़िबला बुलंदशहरी आपको इसी बात की तरफ तवज्जो दिला रहे थे कि बग़ैर इल्म के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। ईमान इल्म के साथ है, अक़ीदा इल्म के साथ है, दुनिया इल्म के साथ है। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हदीस में इल्म कहा गया है, ये नहीं कहा गया कुरान सीखना फर्ज है, ये नहीं कहा गया हदीस सीखना फर्ज है, कहा गया इल्म सीखना फर्ज है। अब वो इल्म कैसा भी हो सकता है, लेकिन हमारे मुहद्दिसीन कहते हैं यहाँ इल्म से मुराद वो इल्म है जिस इल्म से हमारा ईमान और अकीदा महफूज रहे, ताकि हम ये इल्म सीखें तो अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत कर सकें। इतना इल्म सीखना हमारे ऊपर फर्ज है। नमाज हमारी दुरुस्त हो सके, रोज़े के मसाइल हम जान सकें, ज़कात के मसाइल जान सकें, और उलमा लिखते हैं जो कारोबार हम कर रहे हैं उस कारोबार के सारे मसाइल हमको मालूम होना चाहिए ताकि हमसे कोई गलती ना हो जाए, कोई नाजायज़ काम ना हो जाए। मेरे भाइयों, हमने और आपने अब तक इशा के बाद से लेकर काफ़ी बातें उलमा की ज़बानी सुनी। अगर हम इन्हीं बातों के आमिल बन जाएं और अमल करने लगें तो हमारी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी, हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। बस इन्हीं अल्फाज के साथ कि आप ये बात जहन में बिठा लें, नबी की मोहब्बत के बग़ैर कुछ भी नहीं हो सकता, और जब नबी की मोहब्बत होगी तभी हमारा ईमान और अक़ीदा महफूज रहेगा। आपने उम्मे माबद का वो वाक़या सुना है, मैं डिटेल में नहीं जाता। सरकार उनके घर गए थे, उनकी बकरी के थनों से आपने दूध निकाला था और वापस आ गए थे तो अबू माबद ने आकर कहा था उम्मे माबद से, आज डेरे में ये चमक कैसी है, खुशबू कैसी है, दूध के सारे बर्तन भरे हुए हैं, वजह क्या है, कौन आया था, कोई जादूगर आ गया था? तो उम्मे माबद ने कहा कोई नहीं आया था, मुबारक आया था।
کیا کہا تھا؟ چونکہ جب سرکار وہاں سے نکلے تھے تو وہ نام وغیرہ پوچھنا بھول گئیں، سرکار کے معجزات کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی، نام پوچھنا بھول گئی، تو اب انہوں نے اپنے من سے نام گڑھ لیا کہ مبارک آیا تھا۔ مبارک کا مطلب برکت والا، مبارک آیا تھا۔ اب ابو معبد کہیں نہیں جاتے، اپنے ڈیرے کے ارد گرد بکریاں چراتے اور کہتے اب جب بھی مبارک آئے تو میری ملاقات بھی کرا دینا۔ بہت دن ہو گئے سرکار کبھی تشریف نہیں لائے۔ ام معبد ایک روز کچھ خریداری کے لیے باہر نکلی، آپ چلتے چلتے اس جگہ پہنچ گئیں جہاں آج مدینہ شریف ہے۔ مدینے میں پہنچی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دکان پہ کھڑے کچھ خریداری کر رہے تھے۔ ام معبد کا بچہ ان کے ساتھ میں تھا، اس نے ابو بکر کو دیکھ لیا۔ ابو بکر کو جیسے ہی دیکھا اپنی ماں کے دامن کو کھینچ کے کہتا ہے، امی جان دیکھو مبارک کا دوست کھڑا ہوا ہے، مبارک کا دوست کھڑا ہوا ہے۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ دیکھتی ہیں اب دوڑ کر جاتی ہیں اور کہتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق سے، مبارک کہاں ہے، ہماری ملاقات کرا دو مبارک سے۔ ابو بکر دیکھ کر حیران ہے یہ کس کی بات کر رہی ہے، مگر آپ سمجھ گئے کہ یہ وہی عورت ہے جو سرکار کے بارے میں پوچھ رہی ہے۔ اس نے اپنے من میں سرکار کا نام مبارک رکھا ہوا ہے، کہاں مبارک سے ملنا ہے، کہاں مبارک سے ملنا ہے، چلو میں ملاتا ہوں۔ سرکار کے پاس لے گئے اور آپ نے فرمایا، اے ام معبد دیکھ، جس کو تو مبارک کہہ رہی ہے یہی آمنہ کا لال مدینے کا تاجدار محمد عربی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ام معبد کلمہ پڑھتی ہیں، ان کا بیٹا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، پلٹ کر واپس آتی ہیں۔ جیسے ہی ڈیرے میں گئیں اور ڈیرے میں جانے کے بعد ابو معبد ان کا شوہر آیا تو دیکھا اور دیکھ کر فوراً غصے سے پوچھا اور کہنے لگا، مبارک آیا تھا، تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ ام معبد کہتی ہے مبارک آیا ہی نہیں تھا۔ کہا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، مبارک آیا تھا۔ کہا تم نے کیسے پہچانا؟ کہا جب پہلی بار آیا تھا تب بھی تمہاری پیشانی چمک رہی تھی اور آج بھی تمہاری پیشانی چمک رہی ہے، پتہ چلا مبارک آیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ام معبد کہتی ہیں آج مبارک نہیں آیا تھا بلکہ میں مبارک تک پہنچ گئی تھی، جسے ہم مبارک کہتے ہیں اسے دنیا پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ تو میرے بھائی، محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لہذا نبی کی محبت رکھو، کسی بدعتی کے کہنے میں مت آؤ۔ کوئی بھی کچھ کہے، کہنا ہم بغیر دلیل کے اپنے نبی کا میلاد بھی منائیں گے، اور میلاد کے ساتھ ساتھ غریبوں کی مدد کرنا، اور جلوس جب بھی نکالیں نمازوں کی پابندی رہے تاکہ کوئی ہم پہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ بے نمازی ہیں، اور نبی کا جلوس نکالتے ہیں، اور راستے کا لحاظ رکھیں، سر پہ ٹوپیاں ہوں، زبان پر درود و سلام ہو، ڈی جے وغیرہ نہ نکالیں، ڈی جے وغیرہ نہ بجائیں، اور نعتوں پہ تھرکنے کی ضرورت نہیں ہے، کودنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا جو پیغام ہے، آپ نے فرمایا تھا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں تمہارے اخلاق کو مکمل کر سکوں۔ تو میرے بھائی، کوئی ایسی حرکت نہیں ہونا چاہیے، نہ جلوس میں نہ میلاد میں۔ آپ نماز کی پابندی کریں، شریعت مطہرہ پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنی رحمت اور وسعت کے مطابق اس کا اجر جزیل اور ثواب عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ حضرات کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔